السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمارے ویڈیوز کو دھیان سے دیکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے صحیح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھ لیا، اگر آپ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پڑھنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ اچھی طرح پڑھنا سیکھ لیں گے، کیونکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح قواعد، مخارج اور اس کے جو صفات ہیں، کہاں پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے اور ہمارے ویڈیوز پر اگر آپ نئے ہیں، ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے اس کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل جائے۔ چلیے ہم لوگ اب قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ اب ہم لوگ اس میں جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتائیں گے۔ اس کو انشاءاللہ اگر دھیان سے سنیں گے تو آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کیا بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ضروری ہے کہ آپ اس کو دھیان سے سنیں، سننے کے بعد بار بار سنیں۔ ایک مرتبہ سے آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو دوبارہ ریپلے کر کے سنیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ وَأَنَّا نون مشدد ہے، یہاں نون پر نون مشدد اس نون کو بولتے ہیں جس میں تشدید رہتا ہے اور اس میں غنہ ہوگا۔ وَأَنَّا ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے، اور غننا غننا وا کو موٹا پڑھیں گے اور نون کو جو ہے نون میں ملائیں گے، کیونکہ دوسری نون کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والے حرف کو مشدد بولتے ہیں۔ اور ظننا کو الن نعجز اللہ، ظننا کو ان کے ساتھ اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ کیوں؟ کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں، حمزہ جو ہے اس الف کو بولتے ہیں جس پر حرکت لکھی رہتی ہے، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش لکھی رہے گی، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ ظننا الن، اور قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد
نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن اس نون کو بولتے ہیں جس کے اوپر جزم لکھا رہتا ہے، جیسے یہاں انہن ان، یہ نون ساکن بولیں گے اس کو. اور نون تنوین اس نون کو بولتے ہیں، وہاں نون تو نہیں لکھا رہتا ہے لیکن وہاں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین لکھی رہتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف، ادغام کے 6 حروف ہیں، 4 میں غنہ ہوتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی یہ 4 حرف آئے گا، 4 حرف کیا ہے؟ یا، واو، میم اور نون. اور 2 میں بلا غنہ ہوتا ہے، وہ 2 حرف لام اور را ہے. جیسے یہاں نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے یہاں لام ہے تو یہاں اظہار کریں گے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. الن، ال وسیع. الن نعجز اللہ اور لن نعجز اللہ. اور یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد نون ہے، ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہی، یا، واو، میم اور نون. تو یہاں غنہ کریں گے، یہاں غنہ نہیں کریں گے، ال میں غنہ نہیں کریں گے، لن میں غنہ کریں گے. نعجز اللہ، نعجز اللہ. قاعدہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے، یہ اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو کسی بھی حرف پہ تو وہاں اللہ کا لام پر پڑا جائے گا. فی الارض، فی الارض. اور رائے ساکنہ سے پہلے قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہاں بھی را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. فی الارض، فی الارض یہ باریک ہے، فی الارض. اور موٹا پڑھیں گے فی الارض، را کو موٹا پڑھیں گے اور ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ صاد ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا. ضاد ہے یہاں، ٹھیک ہے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، وَلَن نُعْجِزَ. اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. نعجزہ، نعجز، جیم اور زا دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے. الٹا پیش قائم مقام الف مدہ کے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ہاربا، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پڑ پڑھیں گے. ہاربن سے ہاربا، 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے ہاربن سے ہاربا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. وَأَنَّا نون مشدد، اس میں غنہ ہوگا، نا الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ بھی ہے. انا، انا نہیں، انا. بعض جگہ الف پڑھی جاتی ہے، بعض جگہ نہیں پڑھی جاتی، یہاں الف پڑھی جائے گی. لما، یہاں بھی الف پڑھی جائے گی، میم مشدد ہے. سمعنا الہدا، سمعنا الہدا، نون کو لام میں ملائیں گے. کیوں؟ بتایا کہ یہاں الف نہیں پڑھی جائے گی وصل کی صورت میں. سمعنا اصل لفظ ہے، اگر الہدا کو ملائیں گے، سمعنا کو الہدا میں ملائیں گے تو یہ الف نہیں پڑھی جائے گا. سمعنا الہدا. اور ہدا آمنا تو یہاں اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. کیوں؟ کہ یہاں مد منفصل ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، ہدا الگ کلمہ اور آمنا الگ کلمہ، تو یہاں مد منفصل ہوگا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. آمنا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اس کو 1 الف کے برابر ناک میں آواز کو لے جائیں گے. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، کھڑی زیر قائم مقام
یا مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ملانے کی صورت میں، وقف کی صورت میں اس پر جزم آ جائے گی. جیسے بھی سے بھی، اس پر جزم لے کر آئیں گے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، فَمَن يُؤْمِن، نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. 4 حرف یا، واو، میم اور نون ہے، اور نون ساکن کے بعد یہاں یا ہے. نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا آ رہی ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. یؤمن، پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ واو لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. الف لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. یا لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. تو یہاں جھٹکا ہوگا. یؤمن، یؤمن. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فلا یخاف، فلا یخا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. بخسا ولا رہاقا، بخ، خا کو موٹا پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد نون ساکن تو یہاں آ گیا تھا، اب تنوین کے بعد یہی نون تنوین اسی کو بولیں گے. نون ساکن یا تنوین، اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں. تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. بخسا ولا سا، یہی غنہ ہے. ولا رہاقا، را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف کو پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. جیسے رہاقن سے رہاقا. فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وأنا، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی، اور الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے. دونوں جگہ الف مدہ ہے، اس کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور اگر منا کو المسلمون سے ملائیں گے تو یہ الف نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، من المسلمون، من المسلمون. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں سے میم ہے تو یہ لام پڑھی جا رہی ہے، تو نون کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے. مسلمون، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ. ومن القاسطون، اور یہاں بھی الف وصل کی صورت میں نہیں پڑھی جائے گی. ومن القاسطون، اور الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. اس کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہو جائے گا. مد عارض وقفی کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے، رک سکون یعنی رک رہے ہوں عارضی طور پر، اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. فمن اسلم، قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ، ہا چھوٹی ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حرف جہاں بھی آئیں گے تو وہاں اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ظاہر کر کے پڑھیں گے یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے، اس کو نکال کر پڑھیں گے. فمن اسلم، فمن اسلم، فاولئک، فاولا، اور یہاں مد متصل ہے. کیوں؟
کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں طول ہے، یعنی 3 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تحروا، رائے مشددہ نہیں جس را پر تشدید ہو اس پر زبر یا پیش ہو تو اس کو پور پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو واولین کہیں گے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. رشدا، را کو پور پڑھیں گے اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے رشدن سے رشدا. چلیے اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.